ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آج جس سورت کا ہم مطالعہ کریں گے وہ سورہ جو ہے سب سے ابتدائی سورت، سورہ فاتحہ۔ انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور آج اس کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جو ہے کن باتوں کا حکم دیے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی ورسز کی آپ کے سامنے تلاوت کر لیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمانی کچھ اس طرح ہے: الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے نہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان کرام، قرآن مجید کی یہ ابتدائی سورت جو کہ مصحف کو کھولنے والی سورت ہے، اس کے مختلف نام جو کہ ہمیں ملتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ انشاءاللہ آج ہم ایک ٹریڈیشنل انداز سے ہٹ کر آپ کے سامنے میں انشاءاللہ گفتگو جو کروں گا وہ قرآن اور سائنس کی روشنی میں ہم اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے۔ یہ سورت ہے قرآن مجید کی ابتدائی سورت جو کہ مصحف کو کھولنے والی، افتتاح کرنے والی سورت ہے، اور اس کے مختلف نام ہمیں ملتے ہیں۔ ام الکتاب، کتاب کی ام الکتاب، کتاب کی ماں، اساس الکتاب، کتاب کی بنیاد۔ کافیہ، وہ سورت جو انسانوں کے لیے کافی ہو جائے۔ شافیہ، وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ رقیہ، وہ سورت جس کو اگر پڑھ پڑھ کر پھونکے تو لوگوں کو شفا مل جائے۔ عزیزان گرامی، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ابتدائی طور پر وحی کا نزول شروع ہوا تو پہلے وحی جو آیا کرتی تھی وہ آیات کی شکل میں آیا کرتی تھی۔ پہلے قلم، اس کے بعد یعنی ابتدائی پہلی 5 آیات آئیں، پھر 5 آیات آئیں، پھر 7 آیات آئیں، پھر 7 آیات آئیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مزمل، سورہ مدثل، سورہ قلم، اور یہ ساری جو ابتدائی 4 وحیوں کے بعد جو پہلی مکمل جو سورت نازل کی گئی وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورت جو ہے سورہ یہ فاتحہ جو نازل کی گئی تھی کہ جس کا آج ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ افتتاح کرنے والی سورہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ہی اس کے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اس سورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ میں نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں کہ جو کہ بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور قرآن عظیم عطا کیے۔ ایک دفعہ ابو سعید، ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابی، کیا تمہیں وہ میں سورت نہ بتا دوں جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ ہی قرآن مجید میں۔ حضرت ابی بڑے پریشان ہوتے ہیں، حضرت ابی جو ہے وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ سورت کون سی ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سورت جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے، وہ سورت جو ہے سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی یہ بڑی امپورٹنٹ سورت۔ ایک دفعہ ابو سعید خدری وہ جو ہے وہ ایک دفعہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ہوتا ہے، تو جب پڑاؤ ہوتا ہے تو کچھ پڑاؤ کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اس قافلے کی طرف آتے ہیں، اور اس قافلے کی طرف آنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے
یعنی آپ ہمارے پاس چلیے اور ہمیں کوئی اس کا کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی نیک بندہ ہے کہ جو کہ ہمیں اس کا علاج بتائے. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے کے چل پڑے, اور میں جب گیا میں دیکھا اس قبیلے کے سردار کا جو رنگ ہے بالکل نیلا ہو چکا ہے, اور وہ جو ہے بالکل قریب مر گیا, یعنی مرنے کے قریب ہے. میں نے مجھے اور تو کچھ سمجھ نہ آیا, میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے. تو میں نے اس کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا, پڑھتے پڑھتے, اور اس کے اوپر پھونکتا رہا, پڑھتا رہا, پھونکتا رہا, یہاں تک کہ اس کا سام کا اثر جو ہے زائل ہو گیا اور اس کو شفا مل گئی. ہم نے پڑھا نا ام الکتاب, اساس الکتاب, کافیہ, شافیہ اور رقیہ. تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی. آئیے اب ہم اس کو آیت وائز, میں نے تمہیداً آپ کے سامنے چند منٹ کی گفتگو کی. آج اب ہم آگے چلتے ہیں اس کو لے کے. الحمدللہ رب العالمین, کہ حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. اب یہاں پر ایک کوشچن ریز ہوتا ہے کہ تعریف میں کسی شخص کی, تعریف میں کسی بندے کی کیوں کروں؟ یعنی تعریف میں کسی بندے کی کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اگر میں کسی وقت مجبور تھا, سپوز میرے گھر میں کوئی, میں بیمار ہو گیا اور مجھے لے کے جانے والا کوئی نہیں تھا, میں نے زبیر کو کہا, نیچے میرے چھوٹا بھائی ہے, میں اس کو کہا کہ یار میری طبیعت خراب ہے, آپ ایسا جو میرے بھائی ہیں میں آپ مجھے ساتھ لے کے جاؤ. وہ مجھے لے کے گیا, گاڑی میں بٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس دکھا کے علاج کروا کے واپس لے گیا. میں اس کو شکر گزار ہو جاتا ہوں, میں اس کی بڑی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بر وقت جو ہے میری ٹریٹمنٹ کرائی, میں علاج کیا. تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ہم اللہ کا شکر کیوں کریں؟ اللہ کا شکر کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانوں کی نعمت دے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت دے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کی نعمت دے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کی نعمت, بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں. اس کے ہم ہوا دیکھتے ہیں, ہواؤں کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے پیارے رشتے دیے ہوئے ہیں, باپ دیے ہیں, والدہ دی ہوئی ہے, چچا دیے ہیں, ماموں دیے ہیں, یہ سارے بیٹے دیے ہیں, بیٹیاں دی ہیں, یہ سارے کے سارے رشتے دے رکھے ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ان سارے نعمتوں کے اندر سے میں آپ کے سامنے بس چند نعمتوں کا تذکر کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اوپر دے رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے, میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دے رکھی, 2 آنکھیں دے رکھی. اب یہ میں آج سے کچھ تقریباً کم و بیش 3 سال پہلے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ایک کینن, آپ نے دیکھا برانڈڈ نام سنا ہوگا جس کی بڑی زبردست کیمرے بنتے ہیں. تو برانڈڈ کمپنی کا ایک کیمرہ بنایا انہوں نے. اس کیمرے کا جو میگا پکسل رکھا انہوں نے 250 میگا پکسل. کتنا رکھا حذیفہ, کتنا؟ 250 میگا پکسل. اور انہوں نے 250 میگا پکسل کا کیمرہ بنانے کے بعد ایک اس کے ساتھ پریس ریلیز شائع کی. انہوں نے کہا جی یہ جو 250 میگا پکسل کا کیمرہ ہے, اس کی 1 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمیں 1.25 جی بی چاہیے. کتنا چاہیے؟ 1.25. میرا کتنا چاہیے؟ 1.25 جی بی جو ہے ہمیں اس کا وہ میموری چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اس کو, میں نے جب 1.25 کو کیلکولیٹ کیا صرف 24 آورز میں, تو وہ 1,03,680 جی بی. کتنا اسامہ؟ 1,03,680 جی بی. انہوں نے پریس ریلیز شائع کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اتنی میموری, کوئی ایسا کارڈ, کوئی ایسی چیز نہیں اتنا میموری والی کہ ہم اتنا بڑا ڈیٹا اس کے اندر جو ہے وہ میموریز کی ریکارڈ کر 1 سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے 1.25 ملٹیپلائی بائی 24 آور, تو 1,03,680 جی بی. انہوں نے کہا ہمارے پاس اس لیول کا کوئی میموری ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس کو ٹریڈ. آئیے ہم دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 2 کیمرے دے رکھے ہیں. یعنی اب ہم اللہ کا شکر کیوں کریں, ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کیمرہ دیا 576 میگا پکسل, 576 میگا پکسل کا ایک کیمرہ, 576 میگا پکسل کا دوسرا کیمرہ دے رکھا ہے. تو اب یہ دیکھیے اللہ کا شکر ادا. اگر میں پیچھے چلوں, میری عمر اس وقت کم و بیش 50 سال ہے, اسامہ کی عمر جو ہے اگر یعنی 18 یا 20 سال ہے, حنظلہ کی عمر 20 طرح ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں جب سے پیدا ہوا ہوں اس وقت سے لے کے آج تک کتنی میموری ہماری اس دماغ کے اندر اسٹوریج ہو چکی ہے. ہمارا دنیا کا سپر کمپیوٹر جو ہے وہ تھک جائے گا, اس کی زیرو لگا کہ ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے کہ کتنا زبردست قسم کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر میموری ہمارے اس دماغ کے اندر محفوظ کر دی. اب میں آج سے 3 سال پہلے جب 3 سال پہلے سعودی عرب سے آ رہا تھا, حال ہی میں اسی وقت جو ہے نا ایک وائرس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا تھا. ایک وائرس جو ہے اس نے اٹیک کیا تھا بڑی بڑی ویب سائٹس کے اوپر, یعنی سعودی ایئر لائن کے اوپر اس نے اٹیک کیا. شمون وائرس اس کا نام تھا. اس نے سعودی ایئر لائن کی جو ویب سائٹ تھی اس کو ہیک کر دیا. ہماری اپنی سعودی الیکٹرک کمپنی کی ویب سائٹ تھی اس کو ہیک کر دیا. لیکن اب یہ دیکھیے اللہ کا یہ دماغ جو کہ یعنی اتنا میموری اس کے اندر اسٹور ہو چکی ہے کہ ہم اس کو میئربل نہیں کر سکتے. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا یعنی امپورٹنٹ آرگن, دماغ کتنا امپورٹنٹ آرگن ہے, اس کا کوئی اسٹینڈ بائی نہیں ہے.
دل کتنا امپورٹنٹ آرگن ہے, اس کو کوئی اسٹینڈ بائی نہیں ہے. آنکھیں دو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں, ہاتھ آپ کو دو دے رکھے ہیں, پاؤں آپ کو دو دے رکھے ہیں, زبان ایک دے رکھی. اب یہ جو دماغ ہے دیکھیں, اس کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کی. ماسٹر پیس, یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو ماسٹر پیس جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا وہ ایک انسان کو کریٹ کیا. تو یہ دماغ میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ جو دماغ ہے ہمارا, ایک کامن مین جو اس کو استعمال کرتا ہے وہ 5%, اور ایک جینیس بندہ جو ہے اپنا اس دماغ کو تقریباً کم و بیش جو ہے 10% استعمال کرتا ہے. مور دین 90% اس دماغ کا ہمارا استعمال ہی نہیں ہے. اور جتنی کی جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے, انوویشن ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ ساری کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس دماغ کی وجہ سے ہوتی ہے. صرف 10% دماغ ہم نے یوز کیا. اور آپ کو پتا ہے یہ جو آئنسٹائن, بڑا مشہور سائنٹسٹ, آپ نے اس کا نام سنا ہوگا نا, آئنسٹائن کا دماغ جو ہے نا, برین, ابھی بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے. اور جو مرنے لگا تھا اس نے نصیحت کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا اتنی ترقی کر جائے کہ اس برین کو ری یوز کیا جا سکے. اس نے اپنا دماغ جو ہے نا ابھی اس نے پریزرو کرا کے رکھا دیا, آج بھی موجود ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ رب العالمین. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے آنکھوں کی نعمت دے رکھی ہے, کیونکہ اس نے ہمیں دماغ کی نعمت دے رکھی. اب آخری آرگن میں آپ کو پڑھاؤں گا, ایسے بے شمار اگر ہم اس اپنے جسم کے اوپر اسٹڈی کرتے چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو سمیٹنا, سم اپ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. بس میں آخری مثال رکھ کے ہم آگے کی طرف چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دے رکھا ہے. میرا چھوٹا بھائی جو حنظلہ جو بیٹھا ہوا ہے, یہ حذیفہ بیٹھا ہوا ہے, زبیر نے آج سے تقریباً جب میں ٹاپک تیار کیا تھا اس وقت میری اس کے ساتھ ڈسکشن چلی ان معاملات کے اوپر نا. تو زبیر نے مجھے کہا کہ جو انسان کا دل ہوتا ہے نا, اس کے 4 چیمبر ہوتے ہیں, ایک اوپر چیمبر, 2 اوپر چیمبر, 2 نیچے چیمبر. اس کے رائٹ چیمبر کے اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے, رائٹ چیمبر کے اوپر ایک سوراخ ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں ایس اینوڈ. کیا کہتے ہیں؟ ایس اینوڈ. یہ جو ایس اینوڈ ہے, اس سے جب انسان پیدا ہوتا ہے نا اس وقت سے لے کے اور مرتے دم تک اس کے اندر سے کیلشیم نکلتی چلی جاتی, جو کہ ہمارے بونز کے لیے فائدہ مند ہے, جو کہ ہماری بونز ہے نا, جو ہماری ہڈیاں ہیں اس کے لیے جو تقویت کا باعث بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر خود کار نظام کے طور پر جو ہے نا, یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر یہ رکھا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں, کیلشیم نکالنے کا جو ذریعہ رکھا ہوا ہے وہ ایس اینوڈ, جہاں سے نکلتا چلے جاتا ہے اور ہماری ہڈیاں جو ہے مضبوط ہوتی. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا, ہمیں اللہ کا شکر. ان کے ایک ڈاکٹر تھے ٹی اے شاہ صاحب, ڈاکٹر زبیر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے پروفیسر تھے ڈاکٹر ٹی اے شاہ صاحب, جن کا حال ہی میں انتقال ہوا. وہ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ کن ہے کہ جس کے بیک پہ کوئی سورس نہیں ہے, اور انسان کے پیدا ہونے سے مرتے دم تک جو وہاں سے کیلشیم نکلتا چلا جاتا ہے, جو کہ ہماری ہڈیوں کے تقویت کا باعث بنتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نعمتوں سے نوازا ہے, تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے. الحمدللہ رب العالمین, وہ رب ہے پوری کائنات کا, وہ رب ہے پوری کائنات کا. ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے عیشا؟ مالک اور آقا, پروردگار و منتظم, پالنے والا اور پرورش کرنے والا. ٹھیک ہے, رب کا مطلب کیا ہے؟ مالک اور آقا, پروردگار اور منتظم, اور پالنے والا اور پرورش کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی فرماتے ہیں کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا, کہ اللہ جسے چاہتا ہے نپاتورا رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے. اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جب یعنی کچھ عرصہ پہلے جب میں سعودی عرب سے آ رہا تھا نا, تو وہاں پر جو ہے نا وہ میرے کچھ دوست جنہوں نے کہا کہ فاروق بھائی آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں, اور ایک اچھی خاصی ہینڈسم اماؤنٹ آپ کی سیلری ہوتی ہے. تو وہاں جب آپ پاکستان میں جائیں گے تو وہاں تو بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہو جائیں گے, تو آپ کا کیسے گزارا ہوگا؟ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کون ہے؟ اللہ ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے نا اس وقت ہی اس کا رزق لکھ دیا, ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. اس کے یعنی پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرتے دم تک اس نے کتنا رزق کہاں سے کس طریقے سے کمانا ہے وہ سب کا سب ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا, کہ اللہ جس کو چاہتا ہے نپا تولا رزق دیتا ہے, جسے چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے. اور یہ لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہے, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک میں آپ کے سامنے چھوٹی سی مثال رکھ کے آگے چلنا چاہوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں گھوڑا ہوتا ہے, گھوڑے کے اوپر زیرہ ہوتی ہے, اور وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں. مسجد کے باہر ان کو کوئی چیز باندھنے کی نظر نہیں آتی, ایک مسکین شخص نظر آتا ہے.
وہ کہتے ہیں یار ایسا کر، اس کو پکڑا دیتے ہیں، بھائی ایسا کرو کہ تم یہ میرے گھوڑے کی ذرا حفاظت کرو، میں ذرا اندر سے نماز پڑھ کے آتا ہوں. اب وہ جناب وہاں سے نماز پڑھ کے جب واپس آتے ہیں تو نماز پڑھ کے واپس ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے میرے لیے سروسز دی ہیں تو میں اس کو جو ہے نا 2 درہم دوں گا. کتنے دوں گا؟ اب جب واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں گھوڑا ایسے ہی گھوم رہا ہے اور اس کے اوپر زرہ تھی وہ غائب ہے اور وہ بندہ بھی غائب. اب وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. بہرحال وہ پوچھتے ہیں، ارد گرد سے پتہ چلتا ہے جی ساتھ ہی کوئی دکان ہے کہ جہاں سے شاید آپ کو کچھ گھوڑے کے اوپر زرہ رکھنے کے لیے مل جائے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دکان پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی زرہ جو ہے وہ وہیں پڑی ہوتی ہے. وہ شخص جو ہے وہ پوچھتے ہیں بھائی کتنے کی؟ وہ کہتے ہیں 2 درہم کی. وہ کہتا ہے دیکھو انسان کتنا تھوڑا. اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون بیچ کے گیا؟ اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ بیچ کے گیا ہے اور یہ 2 درہم کی ہے تو 2 درہم کے آپ لے لیں. کہتے ہیں دیکھو انسان کتنا تھوڑا، کتنا جلد باز واقع ہوا ہے، کتنا جلد لالچی واقع ہوا ہے کہ اگر یہ شخص جو ہے تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہے، اس کو جائز حلال طریقے سے وہ 2 درہم ملنے تھے، لیکن اسے جلد بازی میں ایک چیز حاصل کرنے کے نتیجے میں حرام کر کے وہ 2 درہم حاصل کی. تو ہمیں بھی اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے، اللہ کو اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نفعت الرزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے. اور یہ لوگ دنیا کی زندگی مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. تو آگے چلتے ہیں، آئیے ہم جائیں. الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے پوری کائنات کا رب ہے. وہ کیا ہے؟ پوری کائنات کا رب ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا وہ پوری کائنات کا رب ہے. اب میں آپ کے سامنے کائنات کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں گے. یہ دیکھیے ہم پہلے بھی اس سے پہلے ہمارے 2 لیکچر ہو چکے کہ جس کے اندر ہم نے سورہ ملک کے اندر ہم نے کچھ ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. آج میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اور سورہ رحمان کے بھی کچھ ہم نے آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے کچھ وہ رکھے تھے، میں آپ کے سامنے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں جی، میں نے آپ کے سامنے 2-4 ریفرنس رکھے. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. تو عزیزان گرامی دیکھیے قرآن، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم و بیش اس کائنات کے اندر جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہے کہ کم و بیش کتنی گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. کوئی بچہ بتائے گا؟ پچھلے لیکچر میں نے پڑھا تھا 10 لاکھ گلیکسی، جس کو ملکی وے بھی کہتے ہیں. یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں، مولانا کو تفصیل لکھے بھی کافی عرصہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کائنات، یعنی کائنات کے اندر انسان کے مشاہدے میں جو گلیکسیز اب تک آ چکی ہیں وہ کم و بیش کتنی آ چکی ہیں؟ 10 لاکھ. اور ایک گلیکسی کو ہم نے جب اس کو کھولا تھا، اس کو ایلوبریٹ کیا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ ایک گلیکسی کا جو لیٹرل ویو ہے کہ ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک جو اس کی روشنی جاتی ہے وہ کتنی 1 لاکھ نوری سال میں، یعنی تقریباً 3 سے 4 ارب سال پہلے جو سورج کی روشنی وہاں سے نکلی تھی، ایک گلیکسی میں سے جو سورج کی روشنی نکلی تھی وہ اب جا کر یہاں پر پہنچی ہے. اور لائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً کم و بیش 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. کتنی سپیڈ کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. 1,86,000 مائل کے رفتار سے وہ گاڑی یعنی لائٹ کی سپیڈ چلتی ہے اور پھر جا کے یہاں پہنچتی. اب یہ دیکھیے ایک گلیکسی کتنی بڑی ہے، اور اس کے اندر کوئی یہ سورہ ملک کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ کوئی رکھنا نہیں پا چکے. 10 لاکھ گلیکسی اللہ تعالیٰ بتانے کا. یہ کائنات کتنی بڑی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ 10 ایک گلیکسی کو ابھی تک جو ہے وہ ہم، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری جو پڑھی تھی، ستاروں کی جو گردش پڑھی تھی، چونکہ ہم یہ چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اب میں آپ کے سامنے کچھ اور ایک اور سورہ ملک کی ایک اور آیت رکھتا ہوں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں، میں ایک اور قرآن مجید کی آیت سورہ صف کی آیت بتاتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور بیشتر ستاروں، یہ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا قرآن حکیم اور سائنس. ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں کہ جنہوں نے قرآن حکیم اور سائنس کے نام سے ایک کتاب لکھی. اور یہ جو کتاب ہے میرے کزن
جو کہ سپیریئر یونیورسٹی کے آنر ہیں چودھری عبد الخالق صاحب، انہوں نے ایک ایونٹ کے موقع پر مجھے گفٹ کی تھی، اس میں سے کچھ ریفرنسز میں نے آپ کے لیے نکالے ہوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پروفیسر ظفر اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیشتر جو ستارے ہیں کہ جن کی عمریں جو ہے 1 بلین سے 10 بلین سالوں پر محیط ہے، اور سب سے پرانے ستارے کی عمر جو انسانوں نے کیلکولیٹ کی اندازاً وہ 13 بلین سال بیان کی جاتی ہے، اور زمین سے سورج کا فاصلہ وہ بتاتے ہیں کہ 150 ملین کلومیٹر۔ کتنا ہے؟ زمین سے سورج کا فاصلہ 150 ملین کلومیٹر۔ تو یہ بتائیے کہ 1 ملین کتنا ہوتا ہے حذیفہ، کتنا ہوتا ہے ملین؟ 10 لاکھ، ٹھیک ہے؟ تو 150 ملین کلومیٹر جو ہے یہ زمین سے سورج کا فاصلہ ہے، اور بیشتر ستارے جو ہیں وہ اپنے محور کے گرد 100 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہے ہیں۔ 100 کلومیٹر فی سیکنڈ، یعنی آپ نے ایک لگایا، ایک گنا اور وہ آگے نکل کے چلا جائے۔ تو ہم صرف میں آپ کے سامنے زمین کی گردش جو کہ ہم پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ زمین جو ہے اپنے محور کے گرد جو ہے 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے، اور اس کی دوسری گردش جو ہے وہ سورج کے گرد ہے، وہ 62,000 مائل، کتنی؟ 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے سورج کے گرد گردش کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہ دونوں اپنی کہکشاں کے ساتھ، اپنے آربٹ کے اندر جو مختلف سیارے اس کے گھوم رہے ہیں، اس کے ساتھ ایک نامعلوم مقام کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں، تقریباً 24,000 مائل پر گھنٹہ، 24,000 پر گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے اللہ کی کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے ایک آسمان کے اندر، اس ایک آسمان کے اندر ایک گلیکسی جس کو ملکی وے بھی کہتے ہیں، جس کو گلیکسی بھی کہتے ہیں، جس کو سولر سسٹم بھی کہتے ہیں، اس گلیکسی کی اتنی بڑی تھیوری ہے۔ تو یہ اللہ کی اتنی بھی کائنات کے اندر بے شمار گلیکسیز ہیں، ان کے اندر ہو سکتا ہے کہ بے شمار دنیایں ہوں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی ہوں، وہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کیسے چل رہا ہے نظام، وہی تو ہے وہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو ہر آن ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر نئی نئی چیزیں وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں اور نئی نئی چیزیں بن رہی۔ ابھی دیکھیے میں آپ کے سامنے رکھ دیا، الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے پوری کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کے حوالے سے بس میں ایک چیز رکھ کے آگے چلنا چاہوں گا، یہ رحمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو شخص جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتا ہے، وہ اگر چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے نصرانی ہو، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ اس دنیا میں اچھا دیتا ہے۔ رحیم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ شفقت کا برتاؤ کریں گے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی یہ بڑی لرزا دینے والی آیت ہے کہ مالک یوم الدین، اس دن کا مالک ہے کہ جس دن تمام کا تمام جو حساب کتاب جو ہے انسان کے سامنے رکھ دی جائے گا، ٹھیک ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، کہ اس دن انسان کا جو ذرہ برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے تو اپنی ماما کو چکر دے دیا، میں نے تو اپنے بابا کو بتایا نہیں کہ میں نے اس کو کیا کر دیا، لیکن اس دن کیا ہوگا جب پروجیکٹر چلا دیا جائے گا، اس دن انسان جو ہے فردن جو ہے نا اپنے رب کے حضور پیش آ جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ ایک حدیث جو کہ بڑی لرزا دینے والی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا، کوئی وکیل نہ ہوگا، کوئی شافع نہیں۔ قیامت والے دن لوگ اس طرح حاضر ہوں گے کہ تمہارے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا، کوئی وکیل نہ ہوگا، کوئی شافع نہ ہوگا، بلکہ تم ہوگے اور تمہارا رب ہوگا۔ دائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھو گے تمہیں اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ اس انداز میں ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، ان کو جنت کا بھی وزٹ کرایا گیا اور جہنم کا بھی مشاہدہ کرایا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھٹنے ٹخنے تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کچھ اپنے گھٹنے تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کچھ اپنے ناف تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، کچھ پورے کے پورے اپنے پسینے کے اندر۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کیا معاملہ؟ وہ کہیں گے کہ یہ لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ اس شخص کا اتنا بھیانک انجام، یہ جو عمر فاروق بڑے تقریریں کیا کرتا تھا، اس کے تو بڑے اعمال اس کے خراب، تو پریشان ہو گیا اللہ تعالیٰ
اس شخص کا اتنا حساب کتاب لے رہا ہے جو اتنی نیکی کی باتیں دیا کرتا تھا، میں تو پتہ نہیں کیا کرتا تھا. تو ہر انسان اپنے آپ کو جب دیکھے گا تو اپنے پسینے کے اندر ڈوب جائے گا اور پریشان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نبی مہربان حضرت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں آئے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَسُوءَ الْحِسَابِ کہ اس روز جو ہے نا جو نیک لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ان سے بری طرح حساب کتاب نہ لی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے کہ یہ جس طرح پرندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو گیا. اے اللہ تعالیٰ کاش میں تنکا ہوتا مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا، کاش میں پرندہ ہوتا مجھے کوئی دوسرا پرندہ پکڑ کے کھا جاتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اشرہ مبشرہ تھے، ایک دفعہ کچھ ایک صحابی کے خواب کے اندر آتے ہیں، یعنی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ایک صحابی کے خواب میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پسینوں پسین ہوتے ہیں. وہ صحابی پوچھتے ہیں اے امیر المومنین خیر تو ہے آپ کو اتنا پسینہ ہوا؟ کہتے ہیں آج جا کے میں اپنا حساب کتاب دے کر فارغ ہوا ہوں. مجھ سے تو یعنی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر کہ اگر ایک طرف قیامت رہ دینی، ایک طرف ایک فرشتہ حساب ندا لگا رہا ہو کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور ایک شخص جو ہے جنت کے اندر جا رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہوگی وہ شخص کہیں میں ہی نہ ہوں. اور دوسری طرف ندا لگائی جا رہی ہو کہ تمام لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص جہنم کے اندر جا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی ذات سے خوف ہوگا کہ وہ شخص میں ہی نہ ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے وہ صحابہ کرام جو اشرہ مبشرہ تھے، وہ عمر کہ جنہوں نے جب مصر کو فتح کیا، مصر کے اندر جو ہے ایک دریا وہا کرتا تھا، دریائے نیل. وہ دریائے نیل کیا ہوتا تھا، ایک وقت آتا تھا کہ سال کے دوران وہ بند ہو جایا کرتا تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے، قبیلے کے لوگ جو سب سے خوبصورت لڑکی کو تلاش کرتے تھے، اس کو دلہن بناتے تھے اور جہاں تھوڑا سا گہرا پانی ہوتا تھا وہاں ڈبو دیا کرتے تھے. اس کے بعد دریا چلنا شروع ہوتا تھا. اب جب مسلمانوں نے فتح کر لیا، اب جناب پھر دریا بند ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اب جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا تو بھئی ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کر نہیں سکتے، اب تو بھیجو جا کے وفد پوچھ کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کا کیا بنے گا. وہ جاتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے عمر فاروق رضی اللہ، تو وہ وہ اب سارے رودات سن کے رکا لگتے ہیں برائے دریائے نیل. وہ کہتے ہیں اے نیل تو سن، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ تو بہنا شروع کر دے، اگر تو کسی اور کے حکم سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں رکا ڈال کے وہاں ڈال دو. اور وہ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ لیتے ہیں رکا، کہتے ہیں یار عجیب ہمارا سربراہ ہے، ہم ڈالتے ہیں پوری لڑکی اور یہ کاغذ کا ٹکڑا دے رہے ہیں، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. وہ جناب رکا پکڑتے ہیں، باہر جا کے وہ جہاں گہرا پانی ہوتا ہے کشتی میں جا کے وہاں ڈبو کے آئے. وہ دن اور آج کے دن کبھی دریائے نیل بند. تو اس لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. جب قرآن کی دعوت انسان کے اندر جانا شروع ہوتی ہے پھر وہ بیٹھنے نہیں دیتی، پھر اس کو کسی ماما کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر اس بچے کو کسی بابا کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود اٹھتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے کہ میرے رب نے ایک دن مجھ سے حساب کتاب لینا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی حساب لینا ہے اور بڑی سے بڑی بات کا بھی حساب لینا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت میں کہتے ہیں کہ لمن الملک، جو وہ دن جو ہے بڑا زبردست دن ہوگا کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لمن الملک اليوم، کہ اس دن اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا، للہ واحد القہار، کہ اس دن تمام کا تمام اقتدار کس کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اقتدار میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا پورا کا پورا اقتدار. آگے ہم چلتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہاں ایک بات ہم تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں. جب بھی انسان جو ہے کسی مجبوری میں پڑتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کچھ فوراً دیکھتے ہیں یار یہ جو ہے نا یہ بندہ جو ہے بڑا اثر رسوخ والا ہے، یہ ایم این اے جو بڑا اثر رسوخ والا ہے، یہاں کا جو جاگیردار جو ہے بڑا اثر رسوخ والا ہے، اس سے جا کے مدد مانگو، اس سے جا کے مدد مانگو. جبکہ ہم یہاں کے پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی، عیشا بولو، ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں، تو ایک فارسی کا شعر ہے کہ سالے کنا تالے کنا تالے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں یعنی جو انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں، جو بدکار لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ اسی طرح ہو جاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں
تو ہم آگے اگلی آیت میں اس کو جب سم کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ کلیئر ہو جائیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں, ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ. اب دیکھتے ہیں, میں آپ کے سامنے انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ کون سے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں, یہاں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا, یعنی انبیاء کرام, صدیقین, صالحین, شہداء. انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں سعد آپ بتائیں؟ انبیاء کرام, صدیقین, صالحین, شہداء. ٹھیک ہے, انبیاء ہو گئے نبی. صدیق کس کو کہتے ہیں حذیفہ؟ سچے لوگ. کون ہوتے ہیں ساتھ؟ کون ہوتے ہیں اصل کون ہوتے ہیں؟ سچے لوگ. سچے لوگ انبیاء کرام, صدیقین, صالحین, نیک لوگ, صالحین اور شہداء. تو آگے ہم یہ دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. وہ کون سے ہیں؟ انبیاء کرام, صدیقین, صالحین اور شہداء. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے انعام. ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں, جو کہ انبیاء کرام ہیں, جو کہ صدیقین ہیں, صالحین اور شہداء. اب انبیاء کرام کا سلسلہ تو اس دنیا سے جا چکا, اس کا مطلب ختم ہو گیا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا سے ختم ہو گیا, لیکن ان کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کی تعلیمات پہ ہمیں چلنا ہے. انبیاء کا صدیقین جو سچے لوگ ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر اس کو انٹر ریلیٹ کریں پچھلی آیت کے ساتھ, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, یعنی ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے, ایسے لوگوں سے دوستیاں بنانی ہیں جو کہ نیک لوگ ہیں, جو کہ صالح لوگ ہیں, جو کہ اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں, جو کہ اللہ کے دوست ہیں. ہمیں ان لوگوں سے دوستیاں بنانی ہیں, ان لوگوں سے مدد طلب کرنی, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں اس دنیا میں بھی آپ کے مددگار ہیں, اور آپ کو جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, جو ظاہر ہے وہ باطن ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوئے اور معتوب. یعنی اس میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ یہود ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ نصارہ ہیں. آخر میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو تیرے غضب میں مبتلا ہو گئے, جو تیرے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, جو تیرے راستے سے ہٹ گئے ہیں, یہود و نصارہ کے راستے سے ہمیں بچانا. تو عزیزان گرامی, یہ میں نے قرآن مجید کی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی گفتگو رکھی. اب ہم اس کو ایک دو ترجمہ دیکھتے ہیں دوبارہ, اس کے بعد اس کو سم اپ کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, حمد و تعریف اس رب کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے. اس کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے, ام الکتاب, اساس الکتاب, کافیہ, شافیہ اور رقیہ. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو کہ بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں, اور قرآن مجید عطا فرمایا. یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر ہم نے ابو سعید خدری کی مثال آپ کے سامنے رکھی. پھر ہم نے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ہم اللہ کا شکر کیوں کریں, کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دے رکھی. ہم نے آپ کے سامنے, میں نے آپ کے سامنے دل کی نعمت کا تذکرہ کیا, آنکھوں کی نعمت کا تذکرہ کیا, اس دماغ کی نعمت کا تذکرہ کیا. پھر آئنسٹائن اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. پھر آگے ہم نے چلا وہ رب کیا ہے. رب کا مطلب نے سمجھ لیا کہ رب کا مطلب ہے مالک اور آقا, فرما روا, منتظم, پالنے والا اور پرورش کرنے والا. اس کے بعد نے رب العالمین, پوری کائنات کا مالک ہے. کہ وہ رب ہمارا رب نہیں ہے بلکہ اس پوری کائنات کا رب ہے. میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھوں, آپ نے ویل مچھلی کا نام سنا ہے؟ ہم نے عائشہ نے دیکھا تھا, ہم جب اسلام آباد گئے تھے تو بلو ویل شارک, بلو شارک ہمیں ملی تھی, جو کہ تقریباً اس کا 40 فٹ اس کا وہ تھی, سائز اس کا تھا. اور اس کا میدے کا جو اسٹمک تھا نا, اس اسٹمک کا جو وزن تھا وہ تقریباً 800 kg, ایسے نہیں, 800 kg اس کے اسٹمک کا ویٹ تھا. اور ایک دن کی جو ویل مچھلی کی خوراک ہے تقریباً 35,000 kg, 35 ٹن, 35 کلو, یعنی 35,000 kg اس کی خوراک ہے ایک دن کی. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے, وہ باب اللہ شاہ کا مجھے بڑا ایک زبردست شعر ہے, اس وقت ذہن میں آ رہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں, اور خالی پیٹ جب نکلتے ہیں دن میں تو اللہ کے آسرے میں نکلتے ہیں, وہ پیٹ بھر کے آتے ہیں. اور انسان جو ہے وہی ذخیرہ کرتا ہے, وہی بھوکا مرتا ہے. تو ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہی رب العالمین ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا کہ مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. اس دن جو ہے
اور انسان فردن فردن پیش آئے گا، کوئی اس کا والد نہیں اس کو پہچانے گا، کوئی والدہ اس کو نہیں پہچانے کی، کوئی ماموں نہیں ہوگا، کوئی چچا. آج ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، آج کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پھنستا ہے نا کہ والدہ اس کو مار رہی تھی تو والد بچانے آیا تھا، ایسے ہوتا ہے نا، یا والد مار رہا تھا والدہ بچانے آ جاتی، یا چچا بچانے آیا تھا، یا ماموں بچانے، یا آفس میں کسی آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بچانے آیا تھا. لیکن اس دن کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا. اس دن انسان کے اپنے جو اعمال ہے وہ اعمال جو اس کو بچائیں گے. وہ جو قرآن کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ آپ کو بچائے گا. جو نیک اعمال صالح اعمال یہ آپ کو بچائیں گے. مالک یوم الدین، روزے کی جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہو گئے اور بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. رب صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.